بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی، پھر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن پھر اس پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ یاد رہے، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو بہاولپور شہر کے علاقے اندرانہ کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا والے شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ واقعات پوری انسانیت کو شرما دیتے ہیں کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ حرکت کی کیوں۔ ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے اور بیٹی کو بھی اپنے باپ پر ہی ناز ہوتا ہے۔ اس کا اپنے باپ پر ہی مان ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے اس کی دنیا ہوتا ہے، لیکن اس ظالم اور بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو شرمناک کام کیا اس کے بارے میں جان کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بیٹی اگر گھر آ جائے تو اپنے باپ ہی کی باہیں چھپ جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ ہی اس کا رکھوالا ہے، لیکن جب یہی باپ درندہ بن جائے تو پھر یہی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ بیٹی کس کے پاس پناہ لے گی؟ ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ ایک ماں نے بیان کیا ہے جو کہ جیلم کے گاؤں اندرانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ اس کا ایک عیاش اور ظالم شخص تھا جو دن بڑے شراب اور جوئے میں مصروف رہتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، شرابی دوست کے ساتھ شراب پیتا اور جوا کھیلتا رہتا تھا۔ یہ عورت بتاتی ہے کہ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھر کا کام کرتی تھی، اس کے بیٹے ہی روزی روٹی تلاش کرتے اور یوں مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ اس کا شوہر ان پر ظلم کرتا تھا اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی ان سے لے جاتا تھا اور جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ وہ کہتی ہے، ایک دن میرا شوہر اپنے ساتھ اپنے ایک شرابی دوست کو گھر لے کر آ گیا اور بیٹھک میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگا اور پھر اپنی بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر جب وہ چیخنے چلانے لگا تو میری بیٹی بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے مجبوراً کھانا بنایا اور کھانا لے کر ان کے سامنے رکھنے لگی۔ جب وہ بیٹی کھانا لگا رہی تھی تو اس کے شوہر کا شرابی دوست اس کو گھورتا رہا۔ جب میری بیٹی اندر چلی گئی تو میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور گھر سے باہر رہتی ہے، تم ابھی جوان ہو، بیٹی سے شادی کر لو اور گھر میں مزے سے رہو۔ تو وہ بتاتی ہے، میرے شوہر نے اس کی بات کا برا تک نہ مانا۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے اور شیطان ان پر غالب تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے بالکل بھی کچھ نہ کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس کا باپ ہوں، اس کا محرم ہوں، تم مجھے یہ غیر شرعی کام کرنے کا بول رہے ہو؟
بلکہ اس نے اپنے دوست سے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور ایسا کرنے سے میں مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس بات کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ یہ سب مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا۔ جب وہ کام سے گھر واپس آئی تو میں نے سوچا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے اور میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور اگلے ہی روز معمول کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اب گھر پر میرا شوہر اور میری بیٹی اکیلے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ قاضی لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ قاضی کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ چپ چاپ ہاں میں جواب دے۔ میری بیٹی بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے ایسے غصے میں اس پر روک ڈالا کہ وہ مجبور ہو گئی، اور یوں میرے شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اور جب شام کو ہم گھر واپس آئے تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ کوئی اس بارے میں اگر بولے گا تو اس کو جان سے مار دوں گا، اور یوں ہمارے منہ بھی اسے بند کر دیے۔ میرے شوہر پر شیطان کا بھوت سوار تھا اور وہ درندہ بن چکا تھا، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا اور وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے گئے۔ اس شیطان جیسے انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا شوہر اور بھی شراب کے نشے میں ڈوبتا گیا اور شراب پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا کیونکہ اس کا پیشاب اور پخانہ بند ہو چکا تھا، اور کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرت ناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنا دیا گیا کیونکہ اس کے بیٹے بھی کندھا دینے کو تیار نہ تھے۔ اور وہ عورت بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی لاش کو کتوں نے قبر سے نکالا اور لاش کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا، اور لوگ اس انجام کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن و حدیث سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز دی ہے اور رشتوں کا متقدس بنایا اور حرام کاموں سے منع فرمایا۔ یاد رہے شراب حرام ہے، اس کے قریب جانے سے منع فرمایا اور شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کہا۔ آج کل کے نوجوان بھی جیسے شراب کے عادی ہوتے ہیں اور کچھ کو نوجوان یہ بات سن کر بھی ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں